ان لمحات کا، ان ساعتوں کا، ان گھڑیوں کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی۔ پہلی تو ایک دو تین بد تہذیبیاں ہیں، میری آپ کی، میری بھی آپ کی، وہ سنیں۔ ہمیں کسی نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے دعوت دی، ہم جا کے وہاں گھر میں بیٹھ گئے، ہم نے دیکھا ایک اور تعلق والا، یہ تعلق نہیں بھی ہم اس کو نہیں جانتے، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو کہیں آؤ بھی آپ بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے نا گھروں میں، آپ کسی کے یہاں کھانے بھی گئے، آپ نے دیکھے کہ اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی کمرے میں، آئے نا بھائی آئے نا، تو اللہ اس کے رسول نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کو سلا ماریں۔ آپ مہمان ہیں اور آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ آؤ بھی کھانے میں شریک ہو، جب تک کہ خود میزبان نہ کہیں۔ ہاں آپ کے یہ علم میں ہے کہ اس کو بھی کھانے پہ مدعو کیا گیا، پھر آپ کہیں بھی ہوگی، لیکن اگر نہیں اور وہ بیٹھا ہوا ایک طرف ہو کر تو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہم بھی بہت ساری جگہوں پر کوتاہی کرتے ہیں، گھر میں گئے کھانا شروع ہوا، اب جو بیٹھے ہوئے آئے نا بھائی آپ بھی آئے نا بھائی آئے نا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے نیچے منہ کر کے کھائیں، وہ واپس آ جاتا ہے۔ آپ کو بڑی شرم آ رہی ہے کہ اس کو یہ بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کو اگر اتنی شرم آ رہی ہے آپ اپنے گھر میں بلا کے سب کو دعوت کرتے ہیں، آپ کو صرف دوسروں گھروں میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ مسئلے کی بات ہے۔ دوسری بات، آپ کو کسی نے کھانے پہ دعوت دی، پتہ چلا کہ آپ 5 بندوں کو ساتھ لے کر چلے گئے، ایک آدمی کے گھر ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو لے کر جائے گا، اس کے بغیر جا نہیں سکتے، آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، سفر ہے، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ بغیر اجازت کی کسی لے کر جائیں۔ میزبان سے پوچھیں کہ میری مجبوری ہے، میرے ساتھ ایک بندہ لازمی ہوتا ہے، میں اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہوں، میں آ نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے ایک بندے کی؟ وہ اجازت دے تو آپ لے کے جائیں، ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے بچے کے ولیمے پہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑا تاجر ہے ملتان کا، بظاہر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ملا مولوی ہے، نہیں، عام آدمی، مجھے فون کے بڑے فکر سے کہا سر میں معذور ہوں، آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا، میری مجبوری ہے کہ میرا بیٹا جہاں بھی جائے گا مجھے لے کر جائے گا، لہٰذا اجازت دیں گے میں بیٹے کو لے آؤں؟ میں نے کہا جناب 2 بیٹوں کو لے آؤں۔ یہ ہوئی بات۔ یہ ہمارے یہاں صرف یہ کہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ملا پیر فقیر بھی اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ میرے یہاں بڑی پرانی بات ہے، مسجد میں پروگرام تھا، ایک پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، مجھے بھی شوق ہوا میں بھی اپنے یہاں بلا لوں، میں نے ان کو دعوت دی، فرمانے ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا۔ یہاں مجلس سے ذکر ہوئی، مدرسے میں کھانا تھا، میں نے پہلے سے پوچھا کہ حضرت مہمان کتنے سال ہو؟ ان کا جی 12 سے 15۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب میں نے وہاں جا کے پہنچے مدرسے میں، پتہ چلا کہ پوری بس بھر کر آئی ہوئے 60 بندے۔ اب مجھے بتلائیں کہ اگر اس کی جگہ پر آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اب مجھ پر جو بیتی ہے وہ مجھے معلوم ہے، اس کے آنے کی ساری خوشی مجھے میری بالکل کافور ہو گئی، اور میں سوچتا رہا کہ یہ معاملے کی بات ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا، لہٰذا ان 15 بندوں کو الگ کمرے میں لا کے کھانا کھلایا، اور باقی کے لوگوں کے لیے ساتھیوں کو بگایا، وہ ہوٹل سے کھانا لائے ان کو الگ کھلایا، تو میرے لیے تو مسئلہ پیدا کر دیا نا اس پیر صاحب نے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت لے۔ اور بڑا بندے کیا، حضرت مولانا شاہ مظہر صاحب تشریف لائے کراچی سے میرے یہاں، میں نے پوچھا حضرت بندے کتنے؟ فرمایا 25 بندے ہوں گے، 26 نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سب آ گئے، جب وہ کھانے کا وقت تھا تو ایک صاحب ان کو ملنے آئے، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کر، یہ بڑا پن ہے، یہ ہے وہ دین، میرا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے کے مجھے فرمانے کہ ایک آدمی مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، آپ حکم دیں گے اجازت دیں گے دسترخوان پہ بیٹھے گا، ورنہ میں اس کو کان پھوڑ کے باہر نکال دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو اجازت کس کو کھانے میں بٹھاؤں۔ میں نے کہا نہیں حضرت، جہاں 25 کھائیں گے 26 فون کے ساتھ میں وہ بھی کھا دے گا۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے، ہمارے یہاں اس کا بڑا وہ ہے۔ ایک نوجوان بڑا پریشان تھا، یہ ہے تو لطیفہ میرے لیے،
اس نے سوال کیا تو میں نے کہا یار جمعے پر آنا، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ پھر سکون قلب کے لیے کوئی وظیفہ بتلائے. یار سکون قلب کے لیے مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سکون قلب کا وظیفہ آپ نے پوچھنا ہے تو ملک کے وزیر اعظم سے پوچھیں. اور خان صاحب بہت عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سکون ملے گا صرف قبر میں، لیکن وہ مجھے آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، بھوک مار کر وہ خود جانا نہیں چاہتے. سکون تو ملے گا قبر میں، خان صاحب کے بقول، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کا وظیفہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کر تیرے دل کو سکون ملے گا. خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، سکون ملے گا تجھے قبر میں گھسیڑ کے، بھوکا ماروں گا، مہنگائی اتنی کر دوں گا کہ تو اپنی میں پڑ جائے گا، تجھے غریب خان کی فکری چھوٹ جائے گی. ایک صاحب مجھے کہنے دعا کرے کہ حضرت مر گئے جی، نہ لائٹ بری آتی نہ گیس برا آتا ہے. وہ میں نے کہا چلیا کہ پہ گانا کرتا ہے، کہ پہ گلا کرتا ہے. کہہ لیں گے جی کیوں؟ میں نے تو دعا کے لیے کہا. میں کہ ریاست مدینہ بنا رہے، ریاست مدینے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں نہ گیس تھا نہ بجلی تھی. اللہ کی قسم نہیں تھا، کہاں سے مانگے؟ ہم آپ کو پچھلے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں. ہاں وہ پرانے پتھروں کے دور میں آپ کو دھکیل دیں گے خان صاحب انشاءاللہ. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے اللہ سے، اس وقت تک آپ دھکیلے جا چکے ہوں گے. پہاڑوں میں بھی پڑے ہوں گے، نہ گیس ہوگا نہ بجلی ہوگی نہ کھانے کو کچھ ہوگا. اور وہ صرف صحابہ تھے جنہوں نے ایک ایک کھجور نئی گٹلیاں چوس کر جنگیں لڑی ہیں، ایمان کے زور پر، اصلے کے زور پر نہیں. اس لیے صحابہ آج تک زندہ ہے. ماہ رمضان ہے، گرمی سے زبانیں اتنی باہر ہیں، پورا جسم پسینے سے شرابور ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں جاؤ آؤ چلو جنگ کے لیے. کیا لوگ تھے، ایک ہی نے بھی تو نہیں کہا بھوک سے مر رہے ہیں سرکار، کیا پہ کر رہے ہو؟ ایک نے نہیں کہا سرکار تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، رمضان تو گزار لو. تبھی تو کہا اللہ نے فکر نہ کر محبوب، ایسی قوم دوں گا، ایسی قوم دوں گا صبح قیامت کی صبح تک صرف تیرا نام نہیں صحابہ کا نام ہی پوچھے گا. اور چلنے والے بھاگنے والے ابلتے رہ جائیں گے، مر جائیں گے. میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا تیرا ہوگا، جہاں تیرا ہوگا صحابہ کا ہوگا. اس لیے کہ مولا صرف یہ نہیں کہ یہ جذباتی بات ہے، اللہ کا عقیدہ ایمان ہے، مسلک ہے میرا. اللہ کا تعارف نبی ہے، اللہ قادر تھا ہواؤں کو حکم دینے کے جاؤ فضا میں میرا نام بلند کر دو. اللہ کی قسم ہواؤں سے آواز آتی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، ہر چیز اللہ اللہ بولتی ہے. نہیں کہا اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، جا میرا تعارف کرا. اور پیغمبر کا تعارف صرف صحابہ ہیں، صحابہ کو نکال تیرا پیغمبر نہیں بچتا ہے، اور جب تیرا پیغمبر نہیں بچتا تیرا اللہ بھی نہیں بچ گیا. پھر نہ اللہ کا تعارف نہ پیغمبر کا نہ صحابہ کا. صحابہ کو پکڑو گے نبی ملے گا، نبی کو پکڑو گے اللہ ملے گا. یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں. سکون قلب حاصل کرنا خان صاحب سے پوچھو، سارے قبروں میں جاؤ. بات ایسی لمبی ہو گئی. اصل جو بات میں نے کرنی مسائل تو ختم ہو گئے. آج کی یہ جمعہ ہماری عالمی مجلس احرار اسلام ختم نبوت کے حوالے سے بنا رہی ہے. ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی چھوٹی سی بات سننے. حضور نے فرمایا ایک آدمی اپنے ایک مکان، کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی گھر بناتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ ایسا ہو ہر حوالے سے کہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا یا جاہل، کوئی بڑے سے بڑے انجینئر، کوئی بڑا آدمی آ کر جب اس کو دیکھے تو ایک مرتبہ آنکھیں بھی پھٹی رہ جائیں، منہ بھی کھلا رہ جائے کہ عجیب، کیا کمال ہے، کیا نقشہ ہے، اور کیا عمارت ہے، اور ٹائل کی کیا خوبصورتی ہے، اور کیا جوڑ لگائے. ایک ایک بات پہ حیران پریشان سرگردان رہ جائے دیکھنے والے اس عمارت کو.
لیکن ہر آنے والے کہے کیا خوبصورت عمارت ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی، یا اتنی خوبصورت عمارت یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا یہ وہی اینٹ ہے، میں محمد الرسول اللہ، جس عمارت کی خوبصورتی جو اس اینٹ سے باقی تھی، فرمایا میں نے پوری کر دی۔ انہوں نے اپنی مثال فرمایا میں آخری نبی ہوں، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ لفظ نیا کیوں کہا میں نے؟ کچھ لوگ، کچھ بھنگی، کوئی چرسی، کوئی بھنگے پڑ کے ہا ہو کرنے والے آپ کو کئی گلیوں میں ملتے بھی ملیں گے، کیڑے مکوڑے پھرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ تو آ رہے ہیں، معلوم ہو کہ نبی تو آیا ہے۔ اب یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں، پہلے یہ عقیدہ بنا لیں، ذہن میں رکھ لیں، بلے باندھ لیں، اس پر تیری میری مغفرت کا دار و مدار ہے، اس پر نہیں کہ آپ نے یزید کو گالیاں کتنی دی تھی، اور جنہوں نے یزید کو گالی بنا دیا تم نے اس کو بغیر منہ پہ ملتے ہوئے کتنی گالیاں نکالی، جو نے صحابہ کو مندے نکالے تم نے ان کو بھائی کیوں بنا کے رکھے، یہ پوچھو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں جو دعویٰ کرتا ہے کافر ہے، کافر ہے، بولو بولو بولو، کافر ہے، مرتد ہے، اس میں کوئی لوچ نہیں، اس پر ساری امت متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا اہل سنت والجماعت، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا حدیث، سب کا مسلک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات پاک کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دی گئے تھے، یہی ان کا ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس کا حضرت عیسیٰ کی زندگی کا عقیدہ نہیں، آسمانوں پر اٹھائے جانے کا عقیدہ نہیں، دنیا میں قرب قیامت میں آنے کا عقیدہ نہیں، مسلمان نہیں اور نہیں۔ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضور نے سارا اپنی زبان پاک سے، زبان صادق سے نقشہ کھینچا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی مصلی پر تشریف لے جا رہے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی اوپر آسمان اوپر دیکھیں گے آسمان کی طرف تو دیکھیں گے شام دمشق کی بڑی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہوں گے، فرشتوں کے ہاتھ یہ سہارا لے کر، یہاں تک کہ جو آسمانوں پر وہ غسل کر کے آئیں گے وہ پانی بھی زلفوں سے ٹپک رہا ہوگا۔ کیا بات ہے، تشریف لائیں گے، اشارہ فرمائیں گے سیڑھی لگاؤ، تو یہ حضرات حضرت مہدی حکم فرمائیں گے سیڑھی لگانے کا، سیڑھی لگائیں گے، حضرت عیسیٰ سیڑھی سے نیچے تشریف لائیں گے، کیونکہ غسل کیا ہوگا۔ اب اس پر بحث ہوگی کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، وہ کہیں گے آپ پڑھائیں، وہ کہیں گے آپ پڑھائیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج تو آپ ہی بات کریں۔ حضرت مہدی کے پیچھے وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نمازیں پڑھائیں گے، لیکن پہلی دنیا میں تشریف لانے کے بعد نماز حضرت مہدی کی اختتامیت ادا فرمائیں گے۔ یہ بھی اس امت کو کہ ایک فرد کو یہ بھی شرف حاصل ہو۔ حضور فرماتے ہیں 40 سال دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، حضور فرماتے ہیں حضرت شعیب کی قوم میں سے شادی کریں گے، حضور فرماتے ہیں پھر اس سے اولاد ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے رسول کی قبر اطہر میں حجر عائشہ میں حیات کے قائل نہیں، 1400 سال پہلے میرے رسول اس کے منہ پہ تماچ مار گئے ہیں، وہ دیکھے اپنے چہرے کو دیکھے شیشے میں کہ نشان حضور کے، آپ بھی اس کے منہ پہ ہوں گے خبیث کے، جو کہتے ہیں حضور نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، حضور فرماتے ہیں میرے روزے پہ آئیں گے، میں ان کا سلام سنوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ کیا ہوں اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یاد رکھیں، سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی، فرمایا سندھ کا گورنر پنجاب میں آ جائے
کیا کہلائے گا؟ گورنر. بولو بولو. گورنر ہی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ گورنر ہی کہلائے گا. پروٹوکول اس کو جو گورنمنٹ دے گی کون سا دے گی؟ گورنر کا دے گی. اس کے استقبال کس حوالے سے ہوگا؟ گورنر کے حوالے سے ہوگا. لیکن عجیب بات ہے، ہوگا گورنر، استقبال بھی گورنر بات، پروٹوکول پورا گورنر بات. لیکن پنجاب میں آ کر وہ یہاں کوئی آرڈر نہیں چلا سکتا. پنجاب میں گورنر پنجابی کے آرڈر چلیں گے. وہ اگرچہ گورنر ہوگا، حضرت عیسیٰ پیغمبر ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن اپنے احکامات اپنے حکموں پر عمل نہیں کرائیں گے. فرمائیں کہ ہر عمل اب عیسیٰ بھی شریعت محمدی کے مطابق کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بلا شک و شبہ کے. اور حضور کی یہ ختم نبوت کا مسئلہ کس قدر حساس ہے، چھوٹی سے کوئی مثال سے سمجھ. پہلے باندھو، آج میں بہت عجیب باتیں کر رہا ہوں. ابو جعفر منصور خلیفہ کا زمان، دربار لگا ہوا ہے. کچھ سرکاری ٹاؤٹ بھی مولوی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، خوش آمدید، کوئی ٹی سی کرنے والے، کوئی اٹھانے والے. ہم دور میں رہا ہے یہ زمان. یہ ہو ایک مسخرے نے آ کر اس کے دربار میں کہا، ابو جعفر منصور مبارک ہو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. کہہ دیا. کتنا حساس مسئلہ ہے، سنو بہت توجہ سے. مسخرے نے آ کر کہا مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا. ابو جعفر نے فوراً چھوڑتے کہا دلیل کیا ہے؟ یہی لفظ آپ کو سنانا تھا. دلیل کیا ہے؟ تمہارے نبی ہونے کی، پیغمبر ہونے کی تم دعویٰ کر رہے ہو. بس دلیل مانگی، پھر کیا تھا؟ مسخرے نے کیا دلیل دینی تھی؟ اس نے نظر کی چمڑی ہماری دربار آیا گیا، معاملہ ختم ہوا. اب یہ اس طرح کا دور تو تھا نہیں کہ سارے خان صاحب کی طرح ہیں، خان صاحب تمہارے ایسے ہیں ویسے ڈبل پیسے ہیں. ایسا نہیں تھا، خوش آمدید زمانہ نہیں تھا. تھے ایسے لوگ بھی جو ان لوگوں کی ٹی سی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ہر دور میں رہیں گے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ، کہ جیسے کمینوں کے گربانوں میں ہاتھ ڈالنے والے بھی ہوں. شیخ، ہماری شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ تھا. یہ بات گھومتی پھرتی حضرت شیخ کے دربار میں پہنچ. امام اعظم کسی نے جا کر کہا حضرت آج عجیب کام ہوا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ابو جعفر منصور کے دربار میں آج کسی مسخرے نے یہ کہا کہ میں پیغمبر اسلام ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. فرمایا پھر؟ تو اس نے کہا، منصور نے کہا فوراً کہا دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. حضرت نے جب اس مسئلے کی تحقیق کی تو واقعی بات سچ تھی تو اس نے دلیل مانگی تھی. حضرت نے فرمایا اس ابو جعفر منصور کو جا کر کہہ دو تیرے سارے درباری ملا بھی اور تو بھی اور تیرے سارے حوالی جو سامنے بیٹھے تھے سارے کے سارے تجدید ایمان بھی کریں اور اپنے نکاح بھی دوبارہ کریں. بڑے لوگ ہیں نا، اتنا مشکل، اتنا عجیب فتویٰ، اور وہ بھی خلیفہ وقت کے لیے. فرمایا حضرت نے جملہ سنو پلے باندھو، یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس بدبخت کو جا کر کہو خلیفہ کو دلیل وہاں مانگتے ہیں جہاں شک ہو، میرے رسول کی آخری پیغمبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو خلیفہ کو کہنا چاہیے تھا بدبخت کا کمینے ہے تو اس کے سر اتار دو. میرا دلیل مانگنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو شبہ ہے میرے رسول کے آخری پیغمبر ہونے میں. فرمایا دلیل وہاں مانگتے ہیں جہاں شک ہو، اور جہاں شک نہیں دلیل کیسی؟ فرمایا جا کر کہو ایمان بھی تمہارا کلمہ پڑھے، تجدید ایمان بھی کرے، اور سارے کے سارے درباری ملا بھی اور سارے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے دوبارہ نکاح پہ اپنے دوبارہ کرے. تم نے تماشا بنایا ہوا ہے. جو آگے مسکرہ کہتے میں پیغمبر ہوں اللہ کا، اور تم اس کو کہو دلیل نہیں آتی. فرمایا بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے رسول کو آخر پیغمبر مانتے ہیں. نعرۃ الباب حضور کی خدمت میں بولتے ہیں اللہ اکبر یا رسول
زندہ باد. عجیب بات ہے. دلیل کیسی؟ ایسا متفق علیہ مسئلہ اس پر دلیل مانگی جا رہی ہے. کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند اور حضور آگے. اب ایسے چپل بھی آپ کو ملیں گے آپ ہی کے دوستوں میں، آپ کی سیاسی دوستوں میں، آپ کے کوئی اور چلتے پھرتے دائیں بائیں کہیں گے دیکھیے باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آدمی یہ کہے میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ جو حضور کے بعد ختم نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ غلام احمد قادیانی ہو، جیسے جو بھی کمینہ ہو ہم اس کو بھی کمینہ مانتے اور کافر مانتے ہیں، اس کی ایمان مکمل نہیں جب تک وہ یہ وضاحت نہ کرے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہا ہے آپ کے وزیر نے، آپ کے خان صاحب کے لاڈلے نے کہا ہے، اس کی بدقسمتی ہے اس نے ابن قبر کالی کی. آپ کے فواد چودھری نے کہا تھا دیکھیں جی وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، دیکھیں جی ہمارے اس ملک کو بھی تو رہنے کا حق ہے، دیکھیں جی یہ تیرے رسول کے تو اگر اتنا ہی رواداری برت رہا ہے اور آپ لوگ مجھے کہیں رواداری برتو تو آپ اپنے باپ کے دشمن کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کے دشمن کے لیے رواداری برت رہا ہے. میرے ایک دوست کا اختلاف ہوئی بندے سے، اس کے والد نے آ کر اس بندے سے کہا دیکھو تم میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، زیادتی بند کر دو ورنہ میں تم سے نمٹ لوں گا. باپ تھا حق تھا کیا نہیں؟ آپ حیران ہوں گے. اس بندے نے کہا جاؤ راستہ لو اپنا بابا جی، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لو. کوئی گالی تو نہیں دی، بولو 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 بولو، کوئی گالی تو نہیں دی. یہ کہا کہ بابا جی جاؤ آپ سے جو ہو سکتا ہے میرا کر لو. اس دوست کے جس کے والد نے یہ کہا تھا اس کو، اس کے بڑے بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے اس سے دوستی ختم کر دی. وہ راستے سے آ رہا ہوتا تھا یہ راستہ بدل لیتا تھا، اس لیے کہ اس نے میرے باپ کی توہین کی ہے، اس نے میرے باپ کی توہین کی ہے. جناب علی یہ فقیر پوچھ لے کہ آپ یہاں باپ کی اتنی سی بات پہ اتنی خودداری دکھا رہے ہیں اور پیغمبر کو جو چاہے پیغمبر کے دشمن کو کہے ان کو بھی حق ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہاں آپ روادار کیوں؟ باپ کے دشمن کو اگر آپ تھوڑا نرم رویے رکھیں گے تو آپ کو صرف یہی کہہ دے گا نا کوئی کہ آپ صرف بہت بے غیرت ثابت ہوئے ہیں، آپ نے باپ کے دشمن سے بھی پیکے بڑھا رکھی ہیں. لیکن یاد رکھ جانی بلے باندھ لے، یہاں نہ کہہ سکے تو ملا کو باہر جا کے 3 گالی نکال لینا. بات یہی ہے جو میں کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ باپ کے دشمن سے رواداری تو صرف بے غیرتی کہلائے گی، نبی کے دشمن سے رواداری تیری کمینگی نہیں، تیری کفر بھی کہلائے گا. وہاں تو وضاحت کی ضرورت ہے، وہی تو دکھانی ہے آپ نے غیرت. آپ کتنے خاندانی کتنے غیرت مند. میرا رسول آخری پیغمبر ہے، بولو بے شک. اور جس کو ذرہ بھر اس میں شک ہے اللہ کی قسم اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کو چاہیے بہتری ایمان کرے. دین اسلام کوئی بھی اسلامی ملک ہو کفار کو وہاں رہنے کا حق دیتا ہے، ان کے حقوق کی پاسداری. یہ تو ویسے آپ کو چپڑ کر کے آپ کو متاثر کر لیا کفار نے، یہود و نصارہ نے. آپ کہتے ہیں وہ بڑی حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر وہ اتنے حقوق والے ہیں اور اتنی عورتوں پہ بر بٹنے والے ہیں ان کے حقوق پر، تو آپ کی عافیہ کی کیوں ٹکر ہے؟ کیا قصور ہے عافیہ؟ بولو 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 بولو. وہی تو ہے جو آپ کی ملک میں کوئی چھوٹا سا واقعہ عورت سے ہو جائے وہ وہاں چیختے ہیں چلاتے ہیں، پینٹیں اٹھا کر کے اتار کے گلیوں میں پاگلوں طرح پینے لگتے ہیں. آپ کی عافیہ کیوں ٹکر رکھا ہے؟ اگر حقوق کے اتنی وہ کرنے والے پاسداری ہو کیا قصور اس عورت؟ یہاں چھوٹی سی یہ مچھر نے کاٹا تھا تو ایک خاتون کو سوات میں پورا میڈیا چیخا ہے، تعلیم پر حملہ ہو گیا، تعلیم پر حملہ ہو گیا، تعلیم پر. پاس ایک لندن میں بیٹھے بندے کو اتنی موٹی گردن ہو گئی اور سور سے بڑا منہ ہو گیا، وہاں بیٹھے تعلیم پر حملہ ہو گیا، تعلیم پر حملہ ہو گیا. یہاں کتنی عورتوں کو ہمارے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور آج تک کوئی عورتیں نہیں بنی، ان کی عزت پامال نہیں ہوئی. کون سا کیس ہوا، کون سا مقدمہ ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. احمد تماشا بنا رکھے آپ لوگوں کو، الو بنا کے رکھیے.
اور آپ ہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کو الو بنا دیتا بلو بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے خاصا انسان پیدا کیا. حال میں نے کہا چلیے آج حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے تو ہمارا حصہ پڑ گیا. عقیدہ رکھیں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، پیغمبر ہوں گے، لیکن ان کی شریعت منسوخ، اب شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے. ان کا جانا بھی یقینی. ہمارا عقیدہ بولو زندہ آسمانوں پر گئے، آسمانوں پر ہیں، زندہ پھر تشریف لائیں گے قربت عمل میں، اور پھر یہ کہ یہاں رہیں گے 40 سال. حضور نے جو ایک ایک پیشن گوئی کے بارے میں کہی، اللہ کی قسم یہ سورج ادھر سے نکلا اس سے کہیں زیادہ یقینی ہمارا اس پر عقیدہ ایمان ہے. حضور نے جو فرما دیا سچ فرما دیا. صحابہ کے ایمان پر آؤ تمہارا ایمان بچے گا. اس لیے فقیر نے لکھا ہے، جب حضرت علی سے پوچھا کہ اگر کسی کو اللہ میں جنت دکھا دے تو کیا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اسے یاد کمال ہے، آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات ہے. ہم نے تو پیغمبر سے سن کر اس سے زیادہ یقین کر لیا تھا، بات ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا جنت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے یقین کر لیا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ ابھی یقین نہیں ہے پورا. صحابہ کے یقین پر آؤ. ہمارا پیغمبر آخری پیغمبر حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے کمینہ ہے، کافر ہے، زندیق ہے. اور جو انسان ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے سمجھ لو وہ اس سے بڑا کمینہ ہے. وہ باپ کے بارے میں غیرت مند ہے، نبی کے دشمن کے بارے میں کیوں غیرت مند کیوں نہیں ہے؟ ان کو سمجھاؤ، سیاسی لوگوں کو بتلاؤ جن کو آپ نے ووٹ دے کر اس ملک پر مسلط کی. آپ کی ذمہ داری ہے. پکڑے اپنے ایم این اے کو، پکڑے اپنے ایم پی اے کو کہ یہ نرم گوشہ کیوں ہے. سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر کچھ اور ہے. اور اس امت کی تنزلی کا سبب ایک ہے، میں نے کہا تھا ایک ہے، پھر کہہ رہا ہوں صرف ایک ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر سے وہ رشتہ نہیں جوڑا جو اس نے اپنے سیاسی لیڈر سے جوڑا ہے. جس دن یہ امت اس سے نکل جائے گی کہ سیاسی لیڈر کا گربان پکڑنے کی چاہتا ہوں کہ تم یہاں یہ دین کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہم نے تمہیں ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، اس دن تم کامیاب کہلاؤ گے. ابھی تم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تمہیں عرصے امتحان میں. اللہ مجھے اور آپ کو اسی ختم نبوت کے عقیدے پر رکھے، اسی پر موت دے، اور انہی ختم نبوت کے اشعان میں اللہ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین.